دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بننا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکے کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نکتے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔
ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ
کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکیں۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔
اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ حال ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں،
دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی سادہ اور آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ ہم نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند، بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے سیکھ رہا ہے۔ علم کا ایک مقصد دھوکے اور فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرنا بھی ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بیوقوف لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی وہی کریں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کام کرنے میں عظمت ہے مگر اس کے لیے جو اس بات کو سمجھتا ہو۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ منافقت دیتی کچھ نہیں، الٹا آہستہ آہستہ وقار اور عزت چھین لیتی ہے۔ غلط کام، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ زندگی میں نیک اور برے جو بھی کام اور باتیں ہم نے کیے ہیں وہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اس تک تم بھی جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔ موت کے وقت اپنے آپ کو جس بھی حالت میں پسند کرو وہ حالت اسی لمحے اختیار کر لو، کیونکہ موت کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دوست اور طاقتیں کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، آخرت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے کا سدھرنا حلال رزق اور حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول اور اعمال ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس اور بدن کو سکون اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹا بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ عقیدتوں اور محبتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کرے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے سامنے جھکنے سے ملتی ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو ہم نے پرکھ دیکھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے لیکن رب نہیں ملتا۔ حکمت،
بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور ایک بڑے اور عظیم درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بچے خوشیاں بانٹنے والی مخلوق ہیں۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ اگر ہم نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ خوشی خوشی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس لیے مست تھا؟ وہ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہے یا قابیل۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہوں کو جانتا ہو پھر بھی وہی گناہ کرے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اے اللہ، رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، ہمیں بہترین عزت، بہترین رزق، بہترین صحت عطا فرما۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بڑی انمول نعمت ہے۔ جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ یہ اس کے فیصلے ہیں،
جس کے حق میں بھی وہ کر ڈالے، کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اللہ کی حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے۔ بہت ساری دنیا کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم وہ ہوگا جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں گی۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہیں۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل سے پاک کرتی ہے۔ تعلیم نام کے لیے جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ پہلی بڑی عبادت علم ہے تو دوسری بڑی عبادت احساس ہے۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے وہ عمل ہے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو حقیقت میں آپ کی کامیابی سے خوش ہو۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی مل سکے۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ برائی کو برائی سے دور کرنا اگرچہ صحیح بات ہے، مگر برائی کو خیر سے دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علم و حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے۔ دنیا میں رہنے سے نہیں ڈرنا، دنیا میں غرق یعنی ڈوب جانے سے ڈرو۔ شورش زدہ ذہن ہے شعلے بھرے دہن میں، ایک قوم کب بنیں گے بکھرے ہوئے قبیلے۔ دل کی نرمی بیداری روح اور حق کی پہچان کی علامت ہے۔ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی ساری جد و جہد انسان بننے کی جد و جہد ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں، کیونکہ جب جوان سوچنے لگتے ہیں تو پھر سارے بت توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ یہ وفا نہیں کرتی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کے کرنے والے کو مایوسی ہی ملتی ہے۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں وہ زبان سے اس خوف کا اعتراف کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، کیونکہ ورنہ حساب کون رکھتا؟ وہی منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے، اور اس کا ایک وقت میں ہر جگہ ہونا ہی اس کے رب ہونے کا ثبوت ہے۔ برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو فوراً دھوکے میں نہ آ جانا، اور شریف انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرنے لگنا۔ اگر اللہ کو معذرت یعنی معافی کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہیں۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ شہنشاہیت بالآخر اللہ ہی کی ہے۔ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے وہ زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔